اس کے پاک گھر میں کھڑے ہو کے اس کی پاک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی جھوٹی قسم کھائے گا۔ بیٹا کینیڈا اور بندہ جیل چلا گیا، کیا حریم کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی یہ سزا کافی ہے کہکشاں کو یا ابھی اور ملنی چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو جناب یہاں فائز اپنی ماں کو کہتا ہے کہ جس کو خاندانی بہو کہتی رہی اسی نے برباد کر دیا، اور جو خاندان کا حصہ بننا چاہتی تھی آپ نے تو اسے ہی برباد کر دیا۔ خمار ڈرامے کی اس ایپیسوڈ میں فائز کو بہت پچھتاوا ہوگا، اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے حریم کی کردار کشی کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب ناصر فائز کی ماں کا سارا چٹا کھٹا اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دراصل فائز ناصر کو مسجد میں لے جائے گا اور وہاں سے قرآن پاک اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ناصر نہ تو میں کوئی فرشتہ ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی الہام ہوتے ہیں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں اور نہ ہی مجھے الہام ہوتے ہیں، اسی لیے تم اس قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ حریم بد کردار نہیں ہے، وہ اس سب میں بے قصور ہے۔ کیونکہ فائز کو اب سب کچھ یاد آ جائے گا کہ حریم کیسے شادی کے بعد بھی ناصر سے ملنے جاتی تھی، اور یہی ناصر مجھے کہا کرتا تھا کہ تم سے پیسے کی خاطر اس نے شادی کر تو لی لیکن اب وہ بہت پچھتا رہی ہے کیونکہ وہ اپنی پہلی محبت ابھی تک بھول ہی نہیں سکی۔ فائز نے اس کی باتوں میں آ کر حریم کو گھر سے نکال کر بالکل اچھا نہیں کیا۔ حریم بولتی رہ گئی کہ بھائی مجھے باری تو دیں، صفائی دینے کا موقع تو دیں، لیکن فائز نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، اور آج یہی ناصر حریم کی ایک اور ویڈیو بنا کر لے آیا ہے اور کہتا ہے کہ حریم کو تو تم سے بھی امیر آدمی مل گیا ہے اسی لیے تمہیں بھی چھوڑ گئی۔ تو بھائی اصل بات ہے کیا؟ اگر حریم ناصر سے پیار کرتی ہوتی تو اب تو اس کے راستے صاف تھے، وہ اس سے آرام سے شادی کر سکتی تھی، پھر اب تک اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو جناب ناصر قرآن پاک پر ہاتھ نہیں رکھے گا کیونکہ وہ ڈر جاتا ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہوں، اور وہ وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ اسے ایسے جاتا دیکھ فائز سوچے گا کہ کہیں انجانے میں نے حریم کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی تو نہیں کر دی، میں نے تو جینے مرنے کی بڑی قسمیں کھائی تھی، وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا، لیکن میں نے تو مڑ کے کبھی اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ فائز کی ماں نے حریم پہ یہاں تک الزام لگا دیا تھا کہ ہمیں کیا پتا یہ بچہ کس کا ہے، فائز کا ہے یا پھر ناصر کا، اور فائز جسے خوشی ہوتی ہے اپنے باپ بننے پر اسی نے دھکے مار کر حریم کو گھر سے باہر نکال دیا۔ حالانکہ حریم کو فائز کی ماں نے ہی منع کیا تھا کہ تم یہ بات ابھی فائز کو مت بتاؤ، ہم کوئی اچھا سا موقع دیکھ کر اسے ایک گڈ نیوز دیں گے۔ خیر ناصر گھر جا کے سوچے گا اور بہت پشیمان ہوگا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے اس کے ساتھ، وہ تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی تھی، ہم ہی تو تھے جو اسے بیچ رستے میں اپنی لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کے چھوڑے، میں نے کھو دیا اسے صرف اپنی ماں کی باتوں میں آ کے۔ پھر رہی صحیح کسر فائز کی ماں نے پوری کر دی، اس کے کہنے پہ حریم پہ اتنی تہمتیں لگائیں اور اس عورت نے مجھے ہی ایک ٹانگ سے معذور کر دیا اور اب دوسری ٹانگ توڑنے کی بھی دھمکیاں دے رہی ہے۔ تو اب ناصر حریم سے معافی مانگ کر فائز کو ساری بات بتانے کا سوچے گا۔ دوسری طرف فائز کو روفی کی بات یاد آئے گی کہ حریم جب گھر سے نکلی تو اس کے پاس تو کوئی موبائل تھا ہی نہیں، ابو نے بعد میں اسے نیا لے کر دیا ہے، تبھی تو اس کا نمبر بھی چینج ہو گیا ہے۔ اب فائز یہاں سوچے گا کہ پھر وہ فون کہاں گیا کہ جس سے مجھے میسج کرتی تھی حریم۔ ان سب میں کہکشاں بیگم کو تو سزا مل جاتی ہے، اس کا سارا کیا دھرا اس کی بیٹی کے آگے آ جاتا ہے، وہ بھی مانگے گی معافی حریم سے، لیکن کیا اسے معاف کر دینا چاہیے اتنا ذلیل ہو کے انہی کے ہاتھوں؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔